اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام جو ازلی، ابدی اور سرمدی ہے۔ درود و سلام ہو رسول و آل رسول پر، جن کی جافشانیوں اور کرم فرمائیوں سے اللہ کا دین زندہ پائندہ ہے۔ درود و سلام الہی ہو اس محسن بشریت پر جس کی قربانیوں سے بشریت بھی نجات یافتہ ہو گئی اور اللہ کا دین نجات یافتہ ہو گیا۔ درود و سلام ہو اس کاروان حق پر جس کے سفر اور قیام کے سبب اسلام زندہ و تابندہ ہو گیا۔ سلام و درود الہی ہو ان اصحاب پاک حسینی پر جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اسلام زندہ اور پائندہ رہ جائے۔ ناظرین اکرام، پیغمبر عربی کی یہ حدیث ہمیشہ ہمارے قلب و ذہن و دماغ میں گونجتی رہتی ہے اور ایک پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام بیداری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات۔ یہ سلسلہ وار گفتگو ہوگی، چند دنوں تک ہم آپ کے ہمراہ ہوں گے، لیکن ہماری ہمراہی جو فرمائیں گے اور اس پروگرام کی جو سرپرستی فرمائیں گے سرکار حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ، جو مسلسل آپ سے روبرو ہو کر کے گفتگو کرتے رہے۔ چہرہ آشنا ہے، عالمی خطیب ہیں، ایک اچھے محقق ہیں، کئی کتابوں کے مترجم و مؤلف ہیں، صاحب قلم ہیں، اللہ نے ان کے زبان میں اثر دیا ہے، ایک بہت ہی محبوب خطیبوں میں شمار ہوتا ہے اور عالمی سفر بھی رہتا ہے۔ آئیے اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے اپنے مہمان کی خدمت میں سلام اور ان دنوں کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے اس پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں ان دنوں کی جو شہادت عظمائے محسن بشریت سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب و آل پاک کی جانب کی ہے، میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنے تمام عزی وجود ذرات کی جانب سے سرکار بقیت اللہ العظم منتقم خون حسین کی بارگاہ میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آل و اصحاب پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ قبلہ، یہ دن بہرحال بہت اہم ہے اور ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لیے بیداری کا، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا، ظلم کو اور ظالم کو برداشت و تحمل نہ کرنے کا۔ دنیا میں کربلا کے بعد جب کبھی بھی ظلم کے خلاف کوئی علم بلند کیا جائے گا اور ایک انقلاب برپا ہوگا ذہن اور دماغ میں، تو یقیناً اس کے پشت پردہ تحریک کربلا اور انقلاب کربلا کار فرما ہوگی۔ ظلم اپنے انتہا کو پہنچا، بشریت رسوا ہو رہی تھی، اسلام کا نام مٹایا جا رہا تھا، اور افسوس افسوس اس بات کی بات کہ خلافت رسالت کے نام پر اسلام اور رسول کو رسوا کیا جا رہا تھا۔ ضرورت تھی وارث رسول کی کہ اٹھے اور قیام کرے اور اس ظلم کا خاتمہ کرے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور پھر ایک تسلسل ہے۔ محوریت اور مرکزیت ہماری گفتگو چند جو پروگرام ہوں گے ہم آپ کے ہمراہ ہوں گے، بلکہ آپ سرپرستی فرمائیں گے۔ محوریت ہوگی مدینے سے نکل کر کے کربلا تک پہنچنے کے انشاءاللہ۔ امام کا مدینے سے خروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کربلا آج بھی افق عالم کے اوپر اسی طریقے سے تابندہ ہے، اور بشریت بغیر کسی فرقے اور مذہب کے قید کے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کربلا نے بشریت کے ذہن کو ہر طریقے کے فرقے اور مذہب اور اس سے آزاد کر کے ایک بہت ہی بلند و بالا افق
پر پہنچایا ہے اور ایک سطح فکری بھی بلند کر دی ہے۔ اگر ہم مقدماتی طور سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں، اور بہرحال میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ خود آپ بھی ہمارے صاحب قلم ہیں، خطیب ہیں، نوازش اور جو چیزیں آپ نے میرے سلسلے میں کہی ہیں بہرحال میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ محرم کو ہم نے چند چیزوں میں محدود کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ محرم کالے کپڑوں میں محدود نہیں ہے، محرم صرف چند مجالس میں محدود نہیں ہے، چند جلوس میں محدود نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ بشریت کو زندہ کیا ہے، اور بشریت زندہ ہو گئی ہے، اسلام زندہ ہو گیا، انسانیت زندہ ہو گئی۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سرکار سید الشہداء نے خود مدینے سے جب خروج کیا اور قیام کیا تو آپ کا ہدف کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا؟ خود سرکار سید الشہداء نے نکلنے سے ایک دن قبل یا اسی دن جس دن یہ قافلہ حرکت کر رہا تھا اور کوچ کر رہا تھا مدینے سے کوفے کے ارادے سے یا مکے کے ارادے سے، تو اس وقت آپ نے جو وصیت نامہ آپ کا مشہور ہے جناب اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اور تحریر کر کے دیا، بہت مختصر ہے مگر پورا منشور کربلا اس مگر میں۔ پورا منشور کربلا ہے، اور اس کے اندر آپ نے توحید کا بھی درس دیا ہے، رسالت کی گواہی بھی دی ہے، اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ آپ ہادی امت ہیں، رہبر قوم ہیں، رہبر بشریت ہیں، امام المسلمین امام المسلمین ہیں، ہیں۔ امام المؤمنین ہیں، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ کائنات کے لیے قبلہ و کعبہ ہیں۔ یقیناً یقیناً۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جب ابتدا کیا تو آپ نے فرمایا کہ هذا ما اوصى به الحسين بن علي بن ابي طالب الى اخيه محمد بن الحنفية انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اور اس کے بعد پھر آپ نے جنت اور جہنم کا وان اللہ یبعث من فی القبور اور یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ تو یہ جو آپ نے محور اس کے اندر جو ذکر کیے ہیں، جو نکات ذکر کیے ہیں، اپنے مقاصد جو آپ نے بیان کیے ہیں، تو اس میں سے پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے انکار کیا ہے کہ ہم ظلم کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ایک امت جد یعنی پیغمبر اکرم کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بگاڑ آ چکا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد آ چکا تھا، اور ایسا فساد اور اتنی خرابی تھی جسے چشم پوشی کرنا ممکن نہیں بالکل تھا۔ ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بس اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو آدمی یا چشم پوشی کر جاتا ہے یا ذرا فائٹ کر لیتا ہے یا ہو جاتا ہے، بعض اوقات نہیں کہ اب علاج نہیں، آپریشن کی ضرورت ہے۔ بالکل آپریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ اب وہ قابل اصلاح نہیں رہ گیا تھا، خود بخود وہ بلکہ فساد اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، بیماری بڑھتی جا رہی تھی، ایک ناسوری کیفیت ایک ناسوری کیفیت تھی، بیماری جان لیوا ہو چکی تھی۔ ایک غدہ سرطانی جس کو بولتے ہیں یعنی کینسر کی، اس کو ابتدا میں اگر اس کو سرکوب نہ کیا جائے تو پھر وہ انسان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو امت اس طریقے سے درد میں مبتلا ہو چکی تھی، لہذا امام کے لیے ضروری تھا کہ جو اس طبیب حاذق کے لیے ضروری تھا کہ جو طبیب امت اور حکیم رحمت کا جو نمائندہ تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ امت کی نبض پکڑے اور اس کا علاج کرے، لہذا امام حسین نے یہ مقصد بیان کیا۔ دوسری بات جو آپ نے بیان کیا، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر، یہ ایک ایسا نعرہ دیا ہے اور ایک ایسا مقصد بیان کیا ہے کہ کربلا کو ہر دوسری تمام چیزوں سے ممتاز کر دیا ہے، ہم اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ امام کا یہ فرمان اور یہ نعرہ ایسا ہے
کسی بھی دھرم اور مذہب کا ہو اس سے جدا نہیں ہو سکتا، انکار نہیں کر سکتا. جس کسی سے بھی کہیے کسی بھی مذہب، حتیٰ کہ بے دین، بالکل اسے کہیے کہ صاحب اچھی باتیں ماننا چاہیے، بالکل ایبسولوٹلی ایسا ہونا چاہیے. کبھی صاحب برائی سے دور رہنا چاہیے، بالکل ایسا بالکل ہونا رہنا چاہیے. چاہیے. یہی قربان جاؤں نعرہ مولا. ہاں. یعنی کربلا کو ہر چیز کی قید سے آزاد کر دیا ہے کہ ہم اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کے لیے ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر. تیسری چیز جو آپ نے بیان کیا ان دونوں سے مرتبط ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب. اور اصلاح امت یا اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا یہ دونوں اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سیرت جد و اب اب ہو، یعنی ڈیپینڈ، یہ سب ممکن ہی نہیں ہے مگر یہ کہ پیغمبر اسلام اور میرے پدر بزرگوار کہ اگر سیرت پہ عمل نہ کیا جائے تو دکھاوا ہو سکتا ہے، دین نہیں. یعنی ایک طریقے سے اور اگر کہا جائے کہ سیرت نبوی اور سیرت علوی کو چھوڑ کر کے کسی اور سیرت میں اتنا دم نہیں ہے کہ امت کی اصلاح ہو اصلاح ہو سکے یا اسے دین کا نام دیا جا اسے سکے. دین کا نام کیا دیا بات. جا سکے. جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے غدیر کو یاد دلا دیا. یعنی جس وقت سیرت جد متصل ہو رہی ہے سیرت اب سے، وہ امانت منتقل ہو رہی ہے رسول سے امام کی جانب، امام کی جانب، رسالت سے امامت، نبوت سے ولایت امیر المومنین. لہذا سیرت نبوی اور سیرت علوی یہ دو جہاں کہیں بھی ہوں گی وہاں برائیوں کا خاتمہ ہوگا، کیا بات. اچھائیوں کا پرچار اور بول بالا ہوگا. اور اسی لیے کربلا کے سلسلے میں امام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کرنے جا رہا ہوں، اسی سیرت اور روش کے اوپر چلنے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مولا فرما رہے ہیں کہ میں چلوں گا، چل رہا ہوں، یا ہمارا مشن یہ ہے، تو ایک جو موجودہ حکومت ہے یا اسلام امت اسلامیہ کا جو ایک ڈھانچہ ہے، حتیٰ کہ وہ مدینہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کیوں نہ ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سیرت رسول پر اور سیرت خلیفہ رسول پر نہیں چل رہے ہیں. انہیں امام کو کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، بالکل بالکل نہیں چل رہے تحصیل تھے. حاصل ہوتا. بھائی دیکھیے بہت اچھی، آپ خود محقق ہیں اور آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس خلافت کا ٹائٹل اور عنوان کیا ہے دربار کا؟ خلافت اسلامی، حکومت اسلامی اور خلیفہ رسول. اور خلیفہ رسول. اور اسی خلافت کے تخت پر بیٹھ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ ما جاء خبر ولا وحی نزل قد لعبت بنو ہاشم بالملک. یعنی اسی انکار کیا جا رہا ہے کہ نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ شریعت ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ خدا ہے. اچھا، یہ موجودہ بھی سیاست اور دنیا بھی جس آگ میں جھلس رہی ہے، یہ اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کرے گی کہ ایک پارٹی جب برسر اقتدار آتی ہے تو اس سے پہلے جو پارٹی رہی ہے اگر اس نے پل بنوانا شروع کیا ہے تو یہ حکومت اس پل کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے. بالکل ایک پروجیکٹ اس نے پاس کیا اور کرایا ہے تو وہ ویسے ہی پڑا رہے گا. یہاں تک کہ اگر کچھ حکومتیں نوکریاں بھی دے دیتی ہیں اور ان امپلائڈ کو آگے یہ لوگ سسپینڈ کر دیتے ہیں اور اس سے نکال دیتے ہیں. یہی کام یزید نے آ کر کے کیا یہ کیا جیسے ہی یہ برسر اقتدار ہوا تو وہ سیرت رسول اور سیرت خلیفہ رسول جو بے تمام معنی حکم الہی کے تحت تھا اس پہ سب سے پہلے آ کے پانی پھیرا. اس نعرے کے تھے جو آپ نے فرمایا جو اس نے شعر پڑھا. دیکھیے اور ایک شعر اس نے اور پڑھا تھا، اور وہ شعر کیا تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے تو اس نے کیا فرمایا، اس نے کیا جو زبان کھولی اور کیا کہا اس نے کہا کہ یا لیت اشیاخی ببدر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کاش کہ ہمارے بدر میں جو مارے گئے یا جو شامل تھے ہمارے جد اور ہمارے جو بزرگان اگر آج ہوتے تو وہ دیکھتے اور کہتے شاباش تو نے بدر کا بدلہ لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دادا نے انکار کیا تھا اسلام کا، شریعت کا، دین کا. جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے اس نے جو ٹھوکر ماری تھی، یہ ساری چیزیں ہیں سن 35 ہجری میں. تو گویا کہ اس نے اس چیز کی یاد دلایا ہے کہ ہم مجھ سے اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں حکومت پانے کے بعد جو اس کا پہلا ایجنڈا رہا وہ یہ رہا کہ اس نے رسالت اور وحی کا انکار کیا، یہ اس کا ایجنڈا. اور اس کے بعد جو اس نے جنگ لڑی اس نے اپنے ایک موقف کو بیان کیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کا دین سے ربط نہیں ہے بلکہ ہمارے اس خاندانی کینے سے ہے
کہ جو اسے یہ کہا جائے کہ کینہ بدر ہے جو کربلا میں اس طرح سے اس نے جنم لیا اور اس کا اعتراف اور اظہار کیا. مگر افسوس ہوتا ہے ان مسلمان نما افراد پر اور سینے پہ بل کھاتی ان داڑھی والوں پر جو اس شقی ترین اور بتمام معنی مرتد شخص کی بھی جب وہ تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں اور آگے اس کا دفاع کرتے ہیں. جی حضور. آپ نے مرتد کہا، اس سے یاد آیا کہ مرتد تو تھا یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ہاں لیکن یہ کہ خود مرتد بھی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں جب پہلے کبھی کیا بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا ہوا ہو. جب کبھی ایک آدمی نکلے گا اس وقت جب اس دائرے یا اس گھر میں آیا ہوا ہو. جی ایک انسان کہتا ہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرتا ہے. بھائی وہ کہے کہ جو کبھی سیدھا رہا جو ہو، پہلے سیدھا رہا ہو. جی خیر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے بہت اچھی بات کی طرف آپ نے خود اشارہ کیا کہ خود اگر باپ کا دور حکومت، یزید کے باپ کا اگر دور حکومت اس پر ہم دیکھیں تو جس وقت بہت سے ہمارے محققین نے اس چیز کو بیان کیا ہے، تحریر کیا ہے اور اسناد موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، جیسا کہ خود علامہ جوادی نے ایک مقام پر اس کو بیان کیا اور تحریر فرمایا کہ جب وہ باپ نے جب سفر کیا کوفے کا اور مدینے کا، تو کوفے جانے کے بعد جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو ایک جملہ کہا کہ دیکھو انی ما قاتلتکم لتزکوا وتصلوا وتحجوا بل انما قاتلتکم لان آمر علیکم. میں نے تم لوگوں سے قتال اس لیے نہیں کیا ہے، اہل کوفہ سے کہہ رہا ہے کہ جو چونکہ مولا علی کے ساتھ میں تھے، جو تم سے لڑے، جو تم سے ہماری اس جنگیں لیے ہوئی نہیں ہیں، لڑے کہ تم نمازی ہو جاؤ، تم روزے دار ہو جاؤ، تم حج کرنے لگو، تم دیندار بن جاؤ. میں نے تو صرف اس لیے جنگ کیا تاکہ تمہارے اوپر حکومت کر سکوں، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے. اور یہی اس کے بیٹے نے کیا ہے، اور یہی اس کے دادا نے یزید کے، کہ اصل جو ہے حکومت. اور اسی کی لالچ تھی کہ جو پیغمبر اکرم سے جنگ بدر سے لے کر کے جنگ حنین تک یہ سارا جو مسئلہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے. تو کربلا ایک چودراہٹ کا قریش کے، کربلا ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس کے اندر اس نے حق و باطل کے چہرے کو بالکل صاف دکھا دیا ہے. اچھا پھر امام نے یہ فرمانا ہے کہ میں نکل رہا ہوں اس لیے تاکہ اچھائیوں کا حکم دوں، برائیوں سے روکوں، اپنے نانا اور باپ کی سیرت کو قائم کروں. یہ کہہ کے آپ نے قدم باہر نکالا اور اس کے بعد آخر میں ایک اور بھی کہا ہے، ایک جملہ اور بھی کہا، فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق، کہ جو میرے اس مقصد کے تحت خروج کو قبول کرتا ہے تو پروردگار اسے جزائے خیر دے گا. ومن رد علی ھذا، اور جو میرے اس مقصد کو رد کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اور فیقضی اللہ بینی و بین القوم، اب اللہ ہی اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے، اس کا فیصلہ کرے گا میرے اور اس قوم کے بیچ میں. یعنی سارا سب کچھ امام کا سفر للہیت ہے، خدا کے لیے، اور شفاف ہے بالکل. اب یہ کہنا کہ نہیں وہ بیعت مانگی اور اچانک میں امام رات میں فیصلہ کیا اور صبح نکل گئے، نہیں، ایسا کچھ نہیں. روز ازل سے یہ طے تھا. اچھا ایک نقطے کی طرف اور بھی اشارہ کر دیا جائے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے ہمارے ائمہ طاہرین کہ جو اپنے حق سے انہوں نے چشم پوشی کیا ہو، یہ کہہ کر کے کہ نہیں ہم کیا کریں اور ہمیں حکومت سے مطلب نہیں ہے. نا، امکان نہیں پایا جاتا. عصمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ذہن جل جائے جو تصور کرے کہ امام کبھی ظلم سے سمجھوتا کر لے. بالکل. مثلا امام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رات میں بیعت مانگی گئی ہے تو امام نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں میں بیعت نہیں کروں گا، اور مروان نے کہا سر قلم کر لو، ہرگز ایسا نہیں ہے. امام نے کہا کہ ولید سے، اور کیا کہا کہ دیکھ یہ رات کا اندھیرا ہے، اتنا بڑا فیصلہ بند کمرے میں نہیں ہوتا، کل دن کے اجالے میں مجھے بلایا جائے، سارے اصحاب کو بلایا جائے، اہل مدینہ جمع ہو، وہاں اس مسئلے کو رکھا جائے اور اس کے بعد پھر مجھ سے طلب کیا جائے، پھر میں کیا ہے وہاں پر دیکھا جائے گا اینا احق بالخلافہ، اللہ اکبر، کہ مجھ میں اور اس میں خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے. کیا امام کی حکمت عملی تھی کہ باپ کے ولایت کا اعلان اگر کھلے میدان میں ہوا ہے تو ہمارے بھی انکار بھی کھلے میدان میں انہیں سب تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ بند کمرے میں بیان کچھ ہوتا ہے، میڈیا پہ بیان کچھ دیا جاتا ہے، لہذا شفاف ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے میدان کا انتخاب کیا.
سفر کا انتخاب کیا، مکے کا انتخاب کیا کہ میدان میں حج میں کہ جہاں پورے دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تاکہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا امت اسلامیہ میں کچھ بیداری موجود ہے یا سب بالکل ہی خواب غفلت میں جا چکے ہیں۔ اور جب امام نے دیکھا نہیں سب کے سب بالکل ہی غافل ہو چکے ہیں، تو اب ضرورت تھی کہ لوگوں کو اس انداز سے بیدار کیا جائے، پھر قیامت تک کوئی سو نہ میں اکثر کہتا ہوں، آپ تو خود ایک صاحب ممبر عالم خطیب کے، مشہور بھی ہے کہ جب فرد بے ہوش ہو جاتی ہے تو پانی کی چھینٹیں دی جاتی ہیں، لیکن جب امت خوابیدہ ضمیری کے شکار ہو جائے تو پھر پانی نہیں خون کی چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے قبلہ۔ لیکن ایک چیز ابھی ہم آئیں گے اس جانب مزید آپ سے چاہیں گے اس پر استفسار، وہ یوں کہ صاحب اہل کوفہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ کوفی، لا یوفی، بہت مشہور ہے عربی کا، یہ کوفے کا نام آتا ہے تو ذہن میں بے وفائی، غداری اور صاحب چھوڑ دینا، اس کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں آتا۔ جب بھی مدینہ اور اہل مدینہ کا نام آتا رہے صاحب یہ تو سر پہ بس وفا کا تاج ہی لیے پھرتے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، بہت اہم موضوع ہے۔ اجازت ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ نہیں مشکل تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے، ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں تعزیت و تسلیت کے بعد خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہم موڑ تھا اور بہت اہم سوال و گفتگو کا ایک رخ تھا جو ہم قبلہ کی خدمت میں پہنچ کر کے وکالت کریں گے آپ کی جانب سے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کوفی لا یوفی، کوفہ بے وفائی اور صاحب غدارو، مکارو، فریب کارو، کیا کیا۔ مدینہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے بڑے وفادار تو ہیں نہیں، پیغمبر کے ساتھی و جانثار و فدائی، اور یہ صاحب پروانہ شمع رسالت۔ اچھا صاحب لباس رسول نکل رہا ہے، اتنے سارے حافظین قرآن، اتنے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس میں بہت سارے ایسے بھی جو بدر سے لے کر کے پیغمبر کی آخری جنگوں میں شریک رہے ہیں، شانہ بشانہ رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے ہے کہ نواس رسول اگر کوفے والے اس لیے خراب ہیں کہ انہوں نے اپنے شہر میں
نواसे رسول کو آنے نہ دیا، یعنی استقامت دکھا کے بلایا نہیں، اس لیے وہ خراب ہیں۔ تو اہل مدینہ یہ کہاں چلے گئے تھے جب نواसे رسول رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں نکل رہا تھا؟ کسی ایک نے بڑھ کر کے قدموں میں سر رکھا ہو کہ سرکار آپ نہ جائیے، اگر آپ جاتے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ آپ کے پیچھے جائے گا۔ اس جانب میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنے اچھے رخ اور اتنے اچھے موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دل چاہ رہا ہے اس کے اوپر یہ بات ایک ضرور مجلس ہو جائے۔ جی ایام فاطمیہ میں نے اس چیز کو بیان کیا ہے اپنی ایک مجلس میں۔ دیکھیے، یہ ان افراد کی زبان پر یہ نعرہ آ جاتا ہے اور بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں جنہوں نے شاید تاریخ کے اس گہرائی میں جا کر کے بہت سی چیزوں کو ابھی نہیں پڑھا یا ذہن نہیں پہنچا یا تحلیل نہیں کی ہے۔ اگر خود اس لفظ کے اوپر ہم غور کریں کہ جو کوفے والوں کو بدنام کیا گیا ہے، ہمیں ذرا سا جانا پڑے گا امیر المؤمنین کے اس دور حیات کی طرف کہ جب آپ کوفے میں مقیم تھے اور آپ نے لشکر اکٹھا کیا تو آپ نے کوفے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ دو چیزیں آپ نے فرمائی ہیں۔ ایک جگہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، یا اشباح الرجال ولا رجال، ایک اے بزدلو، اے کمزور دلو، ٹھیک ہے، اے مرد نما نامردو، کیا بات۔ ٹھیک۔ لیکن یہ ہر ایک سربراہ مملکت جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کے زبان پر ایسے الفاظ آتے ہیں، لیکن ہم اگر دیکھیں تو دوسری طرف امام نے اہل کوفہ کو حصون الاسلام کہا ہے، اسلام کے قلعے، جمجمۃ الایمان کہا ہے، ایمان کی کھوپڑیاں، ایمان کے سر، ایمان کا مغز متفکر، تعریف بھی کی ہے اہل کوفہ کی۔ ایک دوسرا رخ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علی کو کوفے والوں نے تنہا چھوڑ دیا، حسین کو کوفے والوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں سکے کے دونوں پہلوں کو دیکھنا ہوگا۔ علی مدینے میں تنہا پڑے ہیں، کوفے میں تنہا نہیں پڑے۔ بہت خوب، ہم کو دیکھنا ہوگا۔ علی کو سلام نہ کرنے والے یا سلام کا جواب نہ دینے والے مدینے میں تھے، کوفے میں نہیں تھے۔ بہت خوب۔ اس لیے کہ کوفے میں جو آخری جنگ مولا نے لڑی ہے، جنگ نہروان، اس میں بھی ہزاروں کا لشکر مولا کے ساتھ تھا۔ جمل و صفین، نہروان، تینوں میں۔ اچھا، مزے کی بات نہ کہوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا اشارہ آپ کا، امیر دو جہاں امیر المومنین علی بن علیہ السلام 25 سال تنہا مدینے میں رہے، کوفے میں نہیں رہے۔ ایک جب انہیں آواز دی ہے تو جو حد اکثر لشکر بتائے گئے صفین میں جانے کے 90,000 امیر دو جہاں کے ساتھ تھے، اور مدینے میں 9 لوگ بھی نہیں تھے۔ حتیٰ کہ امیر المؤمنین کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا کہ نہیں میدان نخیلہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم کوفے کے نہیں ہیں، علی اکیلے رہ جائیں یا اکیلے چھوڑ دیا، نہیں۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ فقرہ، یہ جملہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ ساری بات وہاں سے میرے ذہن سے نہ نکل جائے قبلہ، اگر آپ شہدائے کربلا میں دیکھیں گے احسنت تو فیصد میں سب سے زیادہ اہل کوفہ ہیں۔ آپ نے میری بات کہہ دیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی تو میں نتیجہ تو یہی ہے کہ اگر 72 جو شہداء ہیں یا 150 جو حملے اول کے شہداء کو اگر ملا لیا جائے تو اس میں اکثریت کوفے والوں کی ہے۔ اکثریت کوفے والوں کی ہے۔ ٹھیک ہے کہ مد مقابل بھی اکثریت کوفے والوں کی ہے، لیکن شہداء میں بھی اکثریت کوفے والوں کی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کربلا کے بعد جتنے انقلابات نے جنم لیا ہے، بعد کربلا بھی جو اکثریت شہداء کی وہ کوفے والوں کی ہے۔ ایک اگر اس کو ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں، کبھی مولا کوفے میں تنہا نہیں رہے، امام حسین کو بلایا گیا۔ اب یہاں پر یہ کہنا، جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا کہ کوفے والوں نے بلایا اور قتل کر دیا، جن لوگوں نے بلایا تھا اس میں 2 طریقے کے افراد تھے۔ کچھ لوگوں نے جو دیکھیں، اب یہاں پر بات آ گئی ہے تو میں یہ بات پہلے کہہ دوں تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے، یہ کوفے والوں کو جو بے وفا کہا گیا وہ کیوں کہا گیا؟ ایک سازش ہے یا یہ سازش ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ بنی امیہ کے ایک کارخانے کی مشینری کی ایک سازش ہے یہ، اور وہ سازش یہ ہے کہ چونکہ مدینے والوں کی مکاری اور غداری کو چھپانا تھا، اس پر پردہ ڈالنا تھا، لہذا کوفے والوں کو بدنام کر کے ان کو جو ہے وہ بے داغ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ بھائی 100-150 سال جب بنی امیہ حاکم رہیں گے، 100 سال سے زیادہ، اور اس کے بعد پر بنی عباس کا دور آئے گا اور اصحاب کو بچانا ہے اور ان کو سب کو آسمان کے ستارے بنانا ہے، تو بہرحال یہ الزام ادھر سے ہٹا کے ان لوگوں کے اوپر لگانا ہے۔
اور تاکہ حکومت تو اس میں بہت ماہر ہوتی اور تب اور حکومت اب اس بھی، میں بہت ماہر ہوتی ہے. جب عوام کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے، جی موڑنا ہوتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ فٹ بال کے گول کے آگے مظلوموں کے سینے کی گولیوں کو چھپا دیا جاتا ہے. بہت بڑے بڑے محققین مورخین جیسے سید مرتضی، علامہ سید مرتضی عسکری رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ. مثلا یہ لوگ جو تحریر فرماتے ہیں، استاد جعفر سبحانی صاحب ہیں، یا خود ہمارے علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اگر ہم بررسی کریں، چھان بین کریں، ذرا سا تحقیق کریں، دیکھیں تو کوفے والوں نے جو خط لکھا تھا مکے میں جب امام موجود تھے، تب خطوط آئے ہیں، مدینے میں نہیں آئے تھے. یہ بہت اہم پہلو ہے، بہت اہم پہلو ہے. مدینے تک پیغامات تو آئے تھے، کہہ تو رہے تھے لوگ کہ مولا آ جائیے، یہ ہے، لیکن اصل جو اصرار بڑھا ہے وہ 12,000 خطوط مدینے میں آئے ہیں، وہ مکے میں آئے ہیں، مکے میں پہنچے ہیں. اچھا، اس 12,000 خطوط میں 22,000 لوگوں کی دستخط تھی. اچھا، اس لیے کہ طلب بیعت کے بعد امام جی حسین سلام تو مدینے سے نکلے، وہاں تک مطالبے کے کوئی امکان ہی نہیں تھا. بالکل. امام نارمل جیسے زندگی ہوتی ہے، امام اپنا جی رہے تھے مدینے میں، اور جب وہاں سے نکلے ہیں اور لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ امام نے مدینہ چھوڑا، مکے میں قیام پذیر ہیں، اور نعرہ یہ ہے کہ ہم سیرت اب اور جد پہ جی. چلنا چاہتے ہیں، تو اب مطالبہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ہمارا طبیب ہمارے پاس ہے. جی. تو کہتے ہیں کہ 12,000 خطوط آئے، اور 22,000 دستخط. 22,000 ان 12,000 لوگوں میں خطوط میں دستخط تھی لوگوں کی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مستقل لکھا، بہت سے انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ لکھ رہے ہیں اسی پہ میں سواد بنا رہا ہوں، اسی سے میں تائید کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ محققین نے اس خطوط کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ اس کا میٹر کیا تھا، مضمون کیا تھا خط کا. کہہ رہے دو ہی مضمون تھے. کچھ افراد وہ تھے جیسے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی ہیں، جناب مسیب ہیں، جناب شبیب ہیں، جناب بریر ہیں، جناب زہیر ہیں، جناب زہیر تو بخیر بعد میں آئے ہیں، یا اس طریقے سے اور جناب حبیب وغیرہ کا تذکرہ ہے، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے خط لکھا، تو اس کا مضمون الگ تھا، کچھ خطوط کے مضمون الگ تھے. کچھ میں یہ لکھا گیا تھا کہ مولا آپ آئیے، مگر کیوں آئیے؟ اس لیے کہ آپ آئیے، خرمے ہمارے پک چکے ہیں، درختوں کے اوپر بار لدے ہوئے ہیں، اونٹ پر بار لدا ہوا ہے، گھوڑے کی زین کسی ہوئی ہے، تلوار پر دھار لگائی جا چکی ہے، میدان میں شہسوار موجود ہیں، ترکش میں تیر بھرے جا چکے ہیں، ہمارے پاس فوج تیار ہے، ہماری نہریں جاری ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، آپ آئیے، آپ کے لیے کسی چیز کی کمی ہم نہیں ہونے دیں گے. ایک یہ، یعنی آپ حاکم بن کے آئیے، اور آپ کے لیے یہ سارا زمینہ، اسباب حکومت سب مہیا، اسباب حکومت اور دولت سب فراہم ہے، یہاں تک کہ گھوڑے بھی موجود ہیں، اونٹ بھی موجود ہیں، سپاہی بھی موجود ہیں. دوسرے جو دعوت دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مولا آپ آئیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں حاکم کی ضرورت ہے. یہ کہہ رہے ہیں مولا ہمیں امام کی ضرورت ہے. مولا آئیے، ہمیں دین چاہیے، ہمیں احکام چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، ہمیں انسان بننا ہے، ہمیں رسول کی سیرت چاہیے، ہمیں علی کی سیرت چاہیے. ہم تشنا ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا نہیں ہے. 2 طریقے سے. اب امام کربلا پہنچے، اب اس کے بعد دیکھیے جتنے وہ تھے کہ جنہوں نے امام کو امام سمجھ کے بلایا تھا وہ سب 72 میں ملیں گے، اور جنہوں نے حاکم کہہ کے بلایا تھا وہ سب دشمن کے کمانڈر ملیں گے. بہت خوب. لہٰذا دنیا دار جتنے تھے وہ امام کے مد مقابل کھڑے ہو گئے. اچھا، مزے کی بات، یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دیا جائے، جیسا آپ نے اشارہ کیا. اچھا صاحب، آپ آئیے، اسباب حکومت مہیا ہے، تو وہ جس ارادے سے امام کو بلا رہے تھے، اپنے پارٹی کا امیدوار بنا رہے تھے کہ اگر یہ جیت گئے تو جھنڈا تو ان کا لہرانا ہی ہے. دیکھا نہیں صاحب، اینڈ ٹائم جو ہے ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے اور ان کے پاس نہیں، تو فوراً پارٹی انہوں نے بدل دی. اگر یہ فرزند علی علیہ السلام آتے اور ان کے حساب سے حاکم ہو جاتے اور قابض ہو جاتے، تو صاحب پارٹی تو ہم نے بنائی تھی، ووٹ ہم نے دلایا، تو کرسی تک ہم نے پہنچایا تھا. جو باپ کے ساتھ 2 لوگ کر چکے تھے، کوفہ بصرے کا خواب دیکھ کر کے آئے تھے، اور جب دیکھا باپ نے ان دونوں کو ایک کھجور دے کے دیا کہ تمہاری اوقات یہی ہے، تو وہی جمع الصفین میں آ گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فرزند علی کو بعنوان حاکم اور ایک شہسوار اور تلوار زن بلایا. دیکھا کہ نہیں، حالات ایسے نہیں، تو جو مقصد تھا وہ مقصد اب حسین کے پاس حاصل نہیں ہو رہا تھا، چلے گئے اس پٹری پر. اور اس نے یہی کیا. بھائی ان کو وزارت چاہیے تھی، ان کو سپہ سالاری چاہیے تھی، ان کو کہیں خزانہ داری چاہیے تھی، ان کو کہیں کے قلعے کی نگہبانی چاہیے تھی. لہذا جب وہ عبید اللہ ابن زیاد آیا تو اس نے ان لوگوں کو منہ بھرائی کر دی
کہ بھئی کسی کو وزارت دیا، کسی کو گورنر بنایا، کسی کو سپہ سالار بنایا، کسی کو کہیں کا نگہبان بنایا، کسی کو کہیں کی سرداری دے دیا. بس جب ان کو یہ جو ملنا تھا، جو توقع تھی، جب وہ پا گئے جب وہ تو پھر پا حسین کے گئے پاس کیوں جائیں گے؟ تو پھر وہ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی وہاں تو ہمیں یہ چیزیں ملنے والی نہیں ہیں. لیکن جنہوں نے بے عنوان امام معصوم اور ہادی امت بلایا تھا، وہ نہ انہوں نے پارٹی پہلے بدلی نہ بعد میں بدلی، سر قلم ہو گیا مگر زبان نہ مسلح بدلا نہ امام. نہ مسلح بدلا نہ امام بدلا. یہ ہے امام کا سلسلہ یہ جاری رہا. قبلہ اب وقت کا امام ہادی نمائندہ پروردگار مدینے سے نکلا ہے اور پورا صاف اعلان ہے، شفاف، یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، سب کلیئر ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، اب جب آپ امام نکلے ہیں تو اس وقت کا سفر بہرحال آج کے ترقی یافتہ سفر نہ تھے، اس طرح کی سہولیات نہ تھی، وہی اونٹ اور گھوڑے کی سواری تھی اور جا بجا منزل بھی کرنا ہوتی تھی امام کو، چونکہ اہل حرم ساتھ تھے. تو یقیناً بہت سارے واقعات، ملاقاتیں بھی رونما ہوئی ہوں گی بہت سی. مدینے سے مکے کے درمیان. یہ بہت ایک اہم پہلو ہے، اس لیے کہ اگر امام سے ایک بار رخت سفر باندھتے اور سیدھے مکے پہنچ جاتے تو ایک سفر ہوتا، لیکن امام کا قیام، لوگوں سے ملاقات، پیغامات یا بلانا، یا بسا اوقات لکھا امام خود کچھ کے پاس گئے. میں آپ کی زبانی جاننا چاہوں بالکل گا. گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا سفر نہیں ہے، تحریک ہے. میں اس جانب آنا چاہتا ہوں. یہ تحریک ہے. ایک سوال یہاں پر بہت بڑا ہمارے جوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، میں اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ اکثر بغیر تحقیق کے زبان کھول دیتے ہیں لوگ کہ فلاں کیوں نہیں گئے مدینے سے، ان کو تو جانا چاہیے تھا. اور اس کے بعد ہمارے پاس جواب دینے والے بھی سرسری جواب دیتے ہیں، ارے وہ تو بیمار تھے مثلا. نہیں بھائی، اس کو ذرا داخل میں جائیں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اچھا، مجلسوں میں ان سب کا وقت نہیں ہو پاتا ہے کہ اس ڈاؤٹس کلیئر کیے جائیں اور اس طرف ذرا روشنی ڈالی جائے. مثلا پلیز. جناب محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن جعفر، ٹھیک ہے، یا اور اس طریقے کے یہ افراد، تین تو بہت اہم شخصیات ہیں بنی ہاشم کی. بنی ہاشم کے، اور بھی بنی ہاشم کے اور بھی افراد بہت تھے مدینے میں. خالی وہ 18 ہی نہیں تھے بنی ہاشم میں، بنی ہاشم کا آدھے سے زیادہ مدینہ بنی ہاشم کا. ہی کا تھا. تو خیر، تو یہ لوگ جو نہیں گئے، دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جن کو میدان کے لائق سمجھا ان کو چن لیا، لے کے چلے اپنے ساتھ. کیونکہ جناب عباس سے، جناب علی اکبر، ان لوگوں سے خود کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، لے کے گئے. کچھ لوگ جانے کے لیے تیار تھے، ان کو روکا ہے، کیونکہ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مورچے کو خالی چھوڑیں. بہت خوب. یعنی مدینے کو، کیونکہ مدینے میں ایک مضبوط گورنری ہے، حکومت ہے، ولید ہے جو اس میں حکومت اسلامی کا مرکز ہے، کیپٹل ہے مدینہ، مرکز ہے، کیپٹل ہے مدینہ، بھائی ام راجدھانی ہے. القریٰ سے متصل ہے. اور وہ مدینہ جو ہے وہ اس وقت مدینہ فاضلہ بن چکا ہے، دارالمسلمین ہے، دارالمومنین ہے، دارالامان ہے. لہذا وہاں پر اپنا نمائندہ رکھنا امام کے لیے ضروری تھا. اس لیے امام نہیں چاہتے تھے، بلکہ یوں امام چاہتے تھے کہ رجال بنی ہاشم سے مدینہ خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ بہت سی نوامیس وہاں موجود تھیں، اصحاب کی ہدایت بھی، اصحاب کی حفاظت بھی، اصحاب پیغمبر جو موجود تھے ان کی حفاظت بھی، ان کی رہنمائی بھی، یہ سب ضروری تھا. لہذا امام کو. اچھا، دوسری بات، جب امام نکلے تو امام کو بدرقہ کرنے، رخصت کرنے کے لیے حد ترخص تک بہت سارے افراد آئے ہیں، اور لوگوں نے امام کو مشورہ دیا، رائے دیا کہ امام نہ جائیے. جناب ام سلمہ نے کہا نہ جائیے، جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا نہ جائیے، محمد حنفیہ نے کہا نہ جائیے، جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا نہ جائیے. ٹھیک، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ وہ امام معصوم کو رائے اور مشورہ دے رہے ہیں، نہیں، وہ سوالیہ انداز میں کہ آپ نہ جائیے، تاکہ امام اپنا مقصد اور کھل کر کے بیان کریں کہ کیوں میں جا رہا ہوں. بہت خوب. اور امام نے ہر ایک کے دماغ اور فکر اور سطح فکری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو الگ جواب دیا ہے. بلکہ یہ کہوں کہ امام نے ایک ہی سوال کا کئی جواب دیا. مثلا عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا، میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. پھر یہ بچوں کو فما معنی حمل هذه النسوہ، پھر یہ بچوں کو لے جانے، عورتوں کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. جناب ام سلمہ ہیں میرے لال. اب وہ دیکھیں عمر کا تقاضا کہ جیسے نانی جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں، اے بیٹا میرا دل نہیں اٹھ رہا ہے، تو اب ان کو کیا امام فلسفہ بیٹھ کے پڑھائیں گے؟ نہیں.
اس عالم میں نہیں نانی جانا ضروری ہے، میرا وعدہ ہے خدا سے، نانا سے میں نے وعدہ کیا تھا، اب نانا کا حوالہ دیا ہے، لہذا اس نانا کی بیوہ اب منع نہیں کرے گی کہ نہیں میرے وارث سے وعدہ کیا ہوا ہے، نانا نانی میں نے وعدہ کیا ہے اپنے نانا سے، مجھے جانا پڑے گا ورنہ وعدہ خلافی ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس کو یہ جواب دیا، محمد حنفیہ کو کیا جواب دیا، انی لمخرج اشرن ولا بطرا فلاں فلاں وصیت نامہ جو لکھ کر کے دیا۔ عبداللہ ابن جعفر نہیں، تم یہاں رہو، قیام کرو، دیکھنا فلاں سے یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، ان سے یہ کہنا ہے، اس پر بات پر خیال رکھنا، مجھے خبر دیتے رہنا، یہ ساری چیزیں۔ لہذا اچھا امام جب نکلے ہیں رخصت کرنے آئے ہیں، قدم قدم پر روکتے تھے سواری کو، نصیحتیں کرتے تھے، وصیتیں فرماتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، بہت سی ملاقات۔ اب میں آخر کلام میں یہاں پر اس موضوع میں پھر اس کے بعد اگلے اس پر کہ کتنی گفتگو ایسی ہے، جیسے حضرت آیت اللہ استاد محترم حسین انصاریان حفظہ اللہ تعالیٰ، یا حضرت آیت اللہ جوادی حاملی حفظہ اللہ، یا اس طریقے کے جو افراد ہیں کہ جو جیسے خود جناب استاد مصباح یزدی صاحب جو فرماتے تھے کہ کتنی ملاقاتیں امام کی ایسی ہیں کہ جو امام نے اس کو پردہ خفا میں رکھا، راز رکھا، لوگ آئے قریب میں، امام نے اشارہ کر دیا، گوشے تنہائی میں لے جا کے گفتگو کیا ہے، اور آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ امام اور ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ کچھ آنکھوں میں آنسو ہیں، امام سے رخصت ہو کے چلے آئے، اسرار آل محمد جسے کہتے ہیں کہ کبھی فاش نہیں کیا۔ ہاں ممکن ہے کہ ممکن نہیں، یقیناً امام کا دستورات تھے، حکم تھا، انہوں نے اس کے استفادہ کیا، استعمال کیا ہے جب موقع آیا ہے، لیکن کیوں قیام نہیں ہوا بعد میں؟ کیوں سید سجاد نے دعاؤں کا سہارا لیا؟ کیوں روتے رہے؟ کیوں مدینے میں اس طریقے سے اعلان جنگ نہیں ہوا؟ یہ سب امام کی اس نصیحت اور وصیت کا نتیجہ ہے کہ جو امام راستے میں گوشے تنہائی میں کان میں کہا کرتے تھے، نجوا کرتے تھے امام صرف ایسا نہیں ہے کہ بس اچانک میں لے کے نکلے ہوں۔ اور اچھا یہ ائمہ کی روش بھی رہی، ایسا نہیں کہ صرف سرکار سید الشہداء نے اس روش کو اپنایا ہو، بعد کا ائمہ نے بھی، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے کسی کو جیم لکھا تو کوئی کچھ سمجھا، کسی کو جیم لکھا تو کچھ سمجھا، یعنی روش ہدایت امامت یہ رہی ہے کہ سامنے والے کی کیفیت اور ظرفیت کو دیکھ کر کے گفتگو کی ہے امام نے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ شخص سمجھے، اور کبھی امام کا یہ مقصد ہوتا ہے امام معصوم کا کہ اس کے ذریعے امت سمجھے۔ بالکل جی بالکل قبلہ، ہمارے پاس ایک 50 سیکنڈ بچتے ہیں اس ایپیسوڈ اور اس قسط کو اگلے تک منتقل کرنے کے لیے، اس سلسلے کو آج کا ایک پیغام دیا جائے، پھر اگلے ہم رخصت چاہیں اپنے ناظرین سے۔ دیکھیں پیغام سب سے بڑا میسج یہاں پر ہمیں کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم امام معصوم کے سامنے کبھی چون و چرا نہ کریں، جو فیصلہ امام کا ہے تسلیم محض، اور یہ تسلیم محض کا مرتبہ کتنا بڑا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے اور اس مقام پر انسان کو پہنچا دیتا ہے جہاں پوری عالم بشریت، عالم انسانیت جس کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سر بلند رہے تو امام کے سامنے سر کو جھکائے رکھیں۔ اور کس نے سب سے زیادہ بغیر چون و چرا کے سر جھکایا ہے؟ علمدار کربلا۔ بے پناہ شکر گزار ہیں ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اپنے مہمان کے ساتھ۔ مبین حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ یا حسین۔ أنا المشتاق لك وبكربلاء جروحي